إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. پچھلا ہمارا درس توحید سے متعلق تھا اور اس میں ایمان اور عمل صالح، ایمان اور نیک اعمال کی اہمیت اور ان میں ایمان کی اہمیت اعمال کے مقابلے میں یا عقیدے کی اہمیت نیکیوں کے مقابلے میں ہم نے دیکھی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح سے ایمان اہم ہے، عقیدہ اہم ہے، اسی طرح سے نیک اعمال کا اہتمام کرنا بھی ایک اہم چیز ہے. لیکن اللہ کے دین میں چیزوں کی اہمیت کسی چیز کی زیادہ ہے اور کسی دوسری چیز کی اس سے زیادہ ہے. یعنی دین کے جتنے اعمال ہیں، آپ جواب دیجئے، کیا اس میں تفریق اہم اور غیر اہم کی ہے یا اہم اور زیادہ اہم کی ہے؟ جیسے نماز ہے اور مسواک کرنا ہے، تو نماز اہم ہے اور مسواک غیر اہم ہے، ایسا ہے؟ تو کبھی بھی یاد رکھیے دین کے جتنے اعمال ہیں ان میں تفریق ہے. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے آپ لوگ تو نیک اعمال کو غیر اہم بنا دیے، یعنی ایمان اہم ہے تو اعمال کیا غیر اہم ہے؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ایمان اہم ہے اور اعمال غیر اہم ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں اعمال بہت اہم ہیں، نیکی کرنا اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم عقیدے کو صحیح کرنا ہے. بولنے کا طریقہ اگر آدمی کا بدل جائے بات غلط ہو جاتی ہے. اس لیے ہم یوں کہتے ہیں کہ نیکیاں کرنا، اعمال کرنا، عبادت کرنا وغیرہ سب اہم ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ ایک آدمی کا اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے. اسی لیے پچھلے درس میں ہم نے دو مثالیں دیکھی تھیں کہ اگر آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہو تو اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی ہیں. ان دو مثالوں میں سے ایک مثال کون سی تھی؟ آخرت کی، اور دوسری مثال تقدیر کی. تقدیر کی جو روایت ہے اور اس روایت سے کیا بات سامنے آتی ہے، کون بتائے گا؟ پچھلے درس میں ہم نے ایک روایت دیکھی تھی، وہ روایت یہاں آ کے کون بتائے گا، اور اس سے کیا بات ہم نے سیکھی تھی، وہ کون بتائے گا؟ ایک دم فاسٹ بننے کا. اپنی یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ گھر پہ نہیں پڑھے تھے، یہاں پڑھ رہے ہیں. نوٹس جو ہمارے ہیں اس کو گھر پہ جانے کے بعد میں آپ کو یاد رکھنا ہے کیا حدیث ہے، کون سی دلیل ہے، کس کی کون سی آیت ہے. بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کو یاد رہے گا، آپ بتا سکتے لوگوں کو. کون بتائے گا اس کو کہ جو تقدیر کی روایت تھی وہ کیا روایت تھی، اس سے کیا بات سامنے آتی ہے؟ ایمان کے اندر تقدیر کے اوپر یقین کرنا، ایمان لانا بہت ضروری ہے. اس سے صحابی سے اللہ رسول نے فرمایا کہ آدمی اگر عہد کے پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کرے اور اس کا تقدیر پہ ایمان نہ ہو تو فرمایا اس کے اعمال کی قیمت ہے، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اس کے بارے میں میں نے اتنا بتایا گیا. تقدیر کے اوپر آدمی کا ایمان ہو، اور اس میں جو 6 ارکان بتائے گئے ہم کو، آمن تو باللہ، ملائکتی، وہ کتبی، وہ رسول. اس کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا ایمان اللہ پہ ہو، فرشتوں کے اوپر ہو، اللہ کے سارے کتابوں کے اوپر ہو، رسول کے اوپر ہو، اور سارے آخرت کے اوپر بھی ہو، اور تقدیر کے اوپر بھی ہو. تقدیر کا اگر ہمارا ایک بھی ارکان سے ہمارا ایمان اگر ہٹ جائے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ہمارے عمل ضائع ہو جائے. وہ کون سے صحابی تھے جن سے لوگوں نے سوال پوچھا تھا؟ کیا نام ان کا؟
عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر. اور وہ تابعی کون ہے جو کہتے ہیں ہم نے پوچھا؟ ہاں یہی ابن عمر کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر سے کس نے پوچھا؟ ابو عبد الرحمن نے پوچھا نا. کون سی دنیا میں آپ لوگ معلوم نہیں، اللہ رحم کرے. ابھی تھوڑا ایک کلاس کورس کا یہ بھی بتانا پڑے گا، سزا بھی ملے گی. تھوڑا تھوڑا چھوڑ رہے، زیادہ بتا رہے نہیں سارا کیا کیا کرنے والے. یحییٰ ابن یعقوب صحیح ہے. یعمر عین کے ساتھ ہے، ورنہ بولیں گے یعمر. یعمر یحییٰ ابن یعمر یہ تابعی ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ عبداللہ ابن عمر سے کیا کہا؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، پہلے میں ابھی بتا رہا ہوں آگے کے دروس سے پہلے. یہاں آپ سننے کے لیے نہیں آ رہے، یہاں آپ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. سننے کے لیے آپ اتوار کو آتے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں بھی سیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ جو درس ہے یہاں ہم کو سیکھنا ہے، یاد رکھنا ہے، سمجھنا ہے، بولنے سیکھنا ہے، بولنا آنا چاہیے ہم کو. تو اس میں دھیان دیجئے، نمبر 1. نمبر 2 یاد کیجئے جو باتیں بولی جا رہی ہیں. نمبر 3 گھر پہ پڑھ کے آئیے. تو یہ بہت ضروری ہے، ورنہ دیکھیے ہم اتنا محنت کر رہے ہیں تو وہ اس کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہوگا تو کیا کریں گے. کوئی آدمی محنت کر رہا ہے اس کو نہیں یاد رہتا ہے تو وہ ایک اور بات ہے، اس کو اس کا ثواب ملے گا. کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کوشش کر رہا ہے، اس کو ثواب ملے گا. وہ پوچھ بھی سکتا ہے، لیکن کوشش نہیں کر رہا ہے بہت بری بات ہے. سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کر رہا ہے، یاد کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، بولنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو اچھا نہیں. کیونکہ ہم کو آج آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو شرک پر مر رہے ہیں، مر رہے کہ نہیں مر رہے. کتنے لوگ ہیں آج جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو واقعی دین معلوم نہیں. کون بتائیں گا ان کو جا کے؟ اگر ہم سیکھیں گے نہیں تو بتائیں گے کیسا؟ تو اس کے لیے یہاں ہم سیکھ رہے ہیں. گھر پہ بیٹھ کے پڑھنا بہت مشکل کام ہے. یہاں اتنا ایک ایک چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں سمجھ لیجئے اور گھر پہ جا کے اس کو ریوائز کیجئے. ریوائز نہیں کریں گے یہ سمجھیں گے کہ یہی ہو جائے گا، نہیں ہوتا ہے ایسا. تھوڑا سا ریوائز کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. تو کیا کہا یحییٰ ابن یعمر نے عبداللہ ابن عمر سے؟ کون بتائے گا؟ کھڑے ہو گئے. کہ اللہ قدر وان الامر انف، تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہے. جیسے ہم بولتے تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں ہے. اور وان الامر انف، چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں. انف کے معنی علماء نے کہا کہ اللہ کو معلوم نہیں ہوتا پہلے سے، بلکہ چیزیں ہو جاتی ہیں پھر اللہ کو معلوم پڑتا ہے. تو سابق علم سابق قدر نہیں ہے اللہ کی. تو اس طرح سے تو عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا ان کو؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا اور اس سے کیا بات سامنے آتی ہے؟ کیا ہم نے سیکھا پچھلے درس میں؟ جلدی ٹوٹا پھوٹا دوسرا کوئی تو بھی. اگر وہ کے پہاڑ کے برابر بھی اگر عمل کرے، کے پہاڑ کی طرف سونا بھی خرچ کرے تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا. اس کے بارے میں باتیں بتائیں گے کہ سب سے اونچا ہے تو پہاڑ ہے اور سب سے قیمتی ہے جو سونا ہے. تو سونے کی مثال تھی اور پہاڑ کی مثال تھی. جملہ کیا تھا وہ؟ کون بتائے گا؟ یہ بات صحیح ہے. جملہ کون بتائے گا؟ کیسا انہوں نے بتایا؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں. اور یہاں پر یہ پہلا حصہ ہوا. اور ان کہا کہ اگر وہ بہت کے پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کریں تو بھی وہ اللہ کی طرف قبول نہیں ہوگا. سونے کی مثال اس لیے دی کیونکہ وہ بہترین کوالٹی اور پہاڑ کی اس لیے مثال دی گئی کہ وہ کوانٹٹی میں. صحیح ہے. انہوں نے کیا کہا کہ جب تو ان سے ملے، دیکھیے ہم کو بات کو یاد رکھنے آنا چاہیے کہ کیا انہوں نے کہا. جب تو ان سے ملے تو ان سے کہنا کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں. نمبر 1. پھر کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، جس کی قسم عبداللہ ابن عمر کھاتا ہے، کہ اگر یہ لوگ، کون لوگ؟
تم لوگ نہیں، وہ لوگ جو ایسا نہیں مانتے، تقدیر کو نہیں مانتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا آدمی جو تقدیر کو نہیں مانتا ہے، اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. ایسا کہا نا انہوں نے؟ ایسا نہیں کہا، نہیں کرے گا جب تک کہ وہ، یعنی اگر تقدیر پر ایمان نہیں لاتا ہے تو چاہے احد پہاڑ جتنا ہو اور سونا ہو خرچ کرے صدقے میں ثواب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کرے گا نہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی نیکی اور ہائی کوالٹی کی عمدہ سے عمدہ نیکی اگر آدمی کر لے، عمل کر لے، تو اگر آدمی کے عقیدے میں خرابی ہے تو وہ عمل آدمی کا قبول ہوتا ہے نہیں، چاہے ایمان کا چھٹا رکن کیوں نہ ہو. تو پہلا، دوسرا، تیسرا تو بہت بڑی بات ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسا ہم کو مطلب ایک تو روایت بیان کرنا، پھر اس میں سے کیا بات سامنے آتی ہے اور فائنلی کیا ثابت ہوتا ہے. ایسا بولا جاتا ہے کہ ایک روایت بیان کرنا، پھر اس میں کہاں کہاں کچھ سمجھنے میں مشکل ہو رہی، جملے جملے کے ساتھ میں بولتے جانا، پھر اس کے بعد فائنل کنکلوژن دینا. یہ ایسا ہم کو بولنے آنا چاہیے. تو بات ثابت ہو گئی، ختم. تو ایسا 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 بولیں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ توحید کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ بتائیے فضیلت میں اور اہمیت میں کچھ فرق ہے؟ آپ کو یہاں ایسا کیوں لکھا ہے انہوں نے، جس نے بھی لکھا ہے ادھر توحید کی فضیلت اور اہمیت؟ کیا صرف اہمیت بولنا یا صرف فضیلت بولنا کافی نہیں ہے؟ دونوں میں تھوڑا بہت فرق ہے کیا؟ ایک تو کیا فرق ہے، کون بتائیں گے؟ پروفٹ اینڈ لاس، امپورٹنس. پروفٹ یا بینیفٹ یا ایکسلنس یا ورچو یا جو بھی لفظ ہے اس کے لیے. تو اس کے لیے اور امپورٹنس، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ امپورٹنس اور بینیفٹ یا ایکسلنس، یہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ سگنیفیکنس. اس میں کیا فرق ہوگا اردو میں پبلک؟ فضیلت میں اور اہمیت میں کیا فرق ہے؟ فضیلت کے ساتھ ہے، اہمیت کے ساتھ نہیں ہے. معلوم ہے لیکن بولنے نہیں آتا آپ نے. ہاں خیر اہم فضیلت کسی چیز میں کیا خوبی ہے، کسی چیز میں کیا خوبی ہے، اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ فضیلت سے ہوتا ہے. کہ یہ بہت بھاری ہے تو اس کی خوبی کو بتانا کیا ہوتا ہے؟ اس کی فضیلت کو بتانا ہوتا ہے. لیکن اہمیت کس چیز سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ نہیں رہا تو کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی فضیلت میں اس کی بھلائی ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا اچھائی ہے، اس کے ہونے سے کیا فائدہ ہے، تو یہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ فضیلت سے. اور اہمیت بہت امپورٹنٹ ہے، چھوڑ نہیں سکتے ہیں اس کو، کیونکہ اس کی اہمیت ہے، اس کے نہیں ہونے سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے. تو ہم کو توحید کے بارے میں دونوں چیزیں دیکھنا ہے کہ توحید کے ہونے سے کیا فائدہ ہے اور توحید کے نہیں ہونے سے کیا نقصان ہے، دین میں اس کی کیا اہمیت ہے، توحید کا ہونا کیوں ضروری ہے. دیکھیے مثال کے طور پر تہجد پڑھنے کی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر تہجد نہیں پڑھا تو جہنم میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. مسواک فضیلت ہے، لیکن کیا مسواک نہیں کرتا ہے آدمی تو کیا جہنم میں جائے گا؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے کرنے میں ثواب ہوتا ہے لیکن ان کے نہ کرنے میں کوئی عذاب یا کوئی پکڑ یا کوئی نقصان ایسا نہیں ہوتا ہے. تو توحید کے بارے میں دونوں آسپیکٹ ہم کو دیکھنا ہے، دونوں پہلو پہ ہم کو غور کرنا ہے. ایک تو یہ کہ توحید میں کیا خوبیاں ہیں، اس سے کیا فائدے ہیں. دوسرے کہ توحید ایسی چیز نہیں کہ نہیں کی تو بھی چلتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے دین میں، اس کا مقام ہے، اس کے بغیر کام چلنے والا
نہیں ہے. تو یہ دونوں پہلو ہم کو دیکھنا ہے، پازیٹو اور نیگیٹو دونوں سینس میں. ہو تو کیا فائدہ، نہیں ہو تو کیا نقصان. تو آپ کو جب آپ توحید سمجھاؤ گے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا بتانا ہے. آپ نے بتانا توحید ہوگی تو دیکھ بہت اچھا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے توحید نہیں ہوگی تو دیکھ بہت ڈینجر ہے. تو یہ دو آپ باتیں ذہن میں رکھ کے توحید کو سمجھاؤ گے. چلیے دیکھتے ہیں کہ کر کے توحید کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے. نمبر 1، ایمان کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا واجب ہے. آیت کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں پھر بھی وہ کیا ہیں؟ مشرک ہیں. تو دو باتیں یہاں جمع ہو رہی ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. وما، اب اس کو سمجھیے عربی زبان کے اعتبار سے. وا کے معنی، ابھی عربی کا تھوڑا سا اس میں دیکھیں اپن کیا کیا ہے. واو کے معنی اور، ماں کے معنی نہیں، یہ نافیہ اس کو کہتے ہیں. ماں عربی زبان میں استفہام کے لیے بھی آتا ہے اور یعنی نفی کے لیے بھی آتا ہے اور مصدریہ بھی ہوتا ہے. وما یؤمنو، یؤمنو ایمان لاتے ہیں یا لاتا ہے، ایمان لاتے ہیں. اکثرہم، اکثر میجورٹی، اکثر کا معلوم ہے کثیر یعنی زیادہ، اکثر یعنی سے زیادہ، میجورٹی. ہم ان میں سے اکثر، اکثرہم ان میں سے، ہم یعنی وہ سب، ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے ہیں. کس پر؟ اللہ پر. ایمان کے لفظ کے ساتھ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ با آتا ہے. آمن تو کیا بولتے ہیں باللہ، تو آمن تو باللہ، تو اللہ کے ساتھ با پر. تو یؤمنو اکثرہم باللہ الا، مگر حال یہ ہے لیکن، الا کے معنی سوائے، لیکن اس طرح سب معنی میں آتا ہے یعنی استثناء کے لیے آتا ہے. وہم، واپس واو آ گیا یعنی اور ہم وہ سب، ہم کے معنی کیا ہے؟ وہ سب. مشرکون، میں نے بتایا تھا اون اور این اس طرح سے آتا ہے، مسلمون مسلمین. مشرکون مشرکین. مشرک کی جمع کیا ہے؟ مشرکون. تو مشرک سے بنا ہے مشرک. تو الا وہم مشرکون، مگر حال یہ ہے کہ وہ مشرک ہیں اور نہیں لاتے ان میں سے ایمان اکثر اللہ پر، مگر یہ کہ وہ ہیں مشرک. یعنی یہ بات معلوم ہوئی کہ ان میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک کے مشرک ہی ہیں. یہ مطلب اس کا. اب اس میں ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی ایک آدمی مشرک ہو سکتا ہے؟ آیت کیا بتا رہی ہے؟ تو ایک فیکٹ ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ پر، سوال نمبر 1، کیا اللہ پر ایمان لانے والا مشرک ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اس آیت میں، کون سی آیت ہے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106. یہ بہت اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے یہ بات بتائی ہے کہ ایک آدمی اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی تو مشرک مسلم ہوتا ہے، یعنی جو واقعی مشرک ہو جائے، شرک میں، شرک اکبر میں مبتلا ہو جائے، بڑا شرک. جیسے ریاکاری ہے، دکھاوا، یہ کیا ہے؟ چھوٹا شرک ہے، برا ہو لیکن کیا ہے؟ چھوٹا ہے. جیسے ٹرک کے مقابلے میں آدمی کار کو کیا بولے گا؟ چھوٹی گاڑی ہے یہ، لیکن سائیکل کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ بڑی ہے. تو کمپیریٹیولی چھوٹا ہے. کوئی آدمی شرک اصغر کا مطلب چھوٹا ہے ایسا نہیں پکڑنا ہے اس کو آپ پہاڑ سے، اگر ہمالیہ سے اپنے علاقے کا پہاڑ آپ ملا کے دیکھو گے تو وہ کیا ہے؟
چھوٹا ہے لیکن چھوٹا ہے کیا وہ بڑا ہے, گھر سے بڑا ہے, وہ بلڈنگ سے بڑا ہے وہ. تو شرک اکبر اور شرک اصغر, اس کو ہم بعد میں تفصیل سے دیکھیں گے. اصغر کے معنی چھوٹا, اکبر کے معنی اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اور شرک اصغر, اصغر یعنی چھوٹا. تو وما یؤمن اکثرهم باللہ, یہاں پر وہ ایمان لاتے ہیں, یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اللہ کو نہیں ماننے والوں کے بارے میں نہیں. تو یہ کس کے بارے میں؟ مسلمان جو زمانے میں جب آیت نازل ہوئی, یہ آیت نازل ہوئی کون سے زمانے میں؟ 1900 کب آئی؟ 1400. کس کے دور میں آئی؟ موسیٰ علیہ السلام, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ جن لوگوں میں رہتے تھے وہ کون سے لوگ تھے؟ چین کے یا جاپان کے؟ عرب کے. آپ کہاں دعوت دی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مکہ میں. تو مکہ کے لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے. مکہ کے لوگ اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ لیکن کیا تھے؟ عجیب بات ہے, یعنی ایک آدمی اللہ کو ماننے والا بھی کیا ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا. اور یہاں پر اللہ پر کیا کر رہا ہے؟ وہ ایمان لا رہا ہے. تو ایمان لا کے بھی کیوں ایسا؟ دیکھیے, کوئی آدمی بالکل صحیح ہے کہ اللہ کو مان لینا کافی ہے نہیں, بلکہ اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان کو نہیں ماننا بھی ضروری ہے. ایک آدمی کہتا ہے صحیح ہے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کرنا چاہیے, تو کیا یہ مسلمان ہوگا؟ کیوں؟ یہ اللہ کو مان رہا ہے. کیا عیسائی اللہ کو نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. تو اللہ کو ماننے کے بعد ہی تو شرک ہوتا ہے عام طور سے. کہ شرک کے معنی کیا ہے؟ شرک کے معنی کیا؟ ابھی دیکھیں کتنی ڈکشنری میں کیا کیا نکلتا ابھی. شرک کے معنی کیا ہے؟ شریک کرنا. یہ شرک کا ہی مطلب نیا کچھ آیا نہیں اس میں. ہاں, کتاب کے معنی کیا ہے؟ تو بولے مکتوب. تو مکتوب اس سے زیادہ ڈینجر ہے. یہ ایک صورت ہے اس کی, لیکن کیا یہی شرک ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, تعریف جو ہوتی ہے, تعریف کس کو بولتے ہیں؟ تعریف, آپ کی بہت تعریف سن رہا ہوں. تعریف کا مطلب کیا ہے؟ تعریف معرفت سے بنا ہوا ہے, عرفہ, پہچاننا, اس پر سے تعریف ہے. ڈیفینیشن جس کو ہم بولتے ہیں. تو تعریف میں دو چیزیں ہونا چاہیے, جامع معنی. جامع معنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جامع وہ ہے جو اس چیز کی تعریف جو بیان کی جا رہی ہے, جو بولا جا رہا ہے, اس میں کوئی چیز چھوٹنا نہیں چاہیے. کوئی چیز چھوٹنا نہیں چاہیے, اور کوئی چیز جو باہر کی وہ اندر نہیں آنا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ ڈیفینیشن کس کو بولتے ہیں؟ تعریف کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کے بارے میں کہا جائے. جیسے مثال کے طور پر گھر ہے, گھر کی تعریف ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آدمی کہے جس میں فرش ہو وہ گھر ہے, صحیح ہے. اب فرش ہے, اس میں چھت نہیں ہے نا, تو ایسے سارے میدان جہاں فرشی بچھی ہوئی کیا ہو جائے گا؟ گھر. جس میں دیوار ہے وہ کیا ہے؟ گھر ہے. تو کوئی دیوار ہے عیدگاہ کی, وہ بھی کیا ہو گیا؟ گھر ہو گیا. تو مطلب کیا ہو رہا ہے؟ آ رہا نہیں پورا اس کے اندر, باہر والا بھی اندر آ رہا ہے. ایسی تعریف ہونا چاہیے کہ جس میں وہ ساری چیزیں آ جائیں جو اس کی کیٹیگری میں آتی ہیں, اور کوئی باہر کی کیٹیگری کے اندر نہیں آنا چاہیے. سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ ٹھیک ہے, اتنا سمجھا کافی ہے کہ جامع معنی تعریف اس کو کہتے ہیں, ڈیفینیشن اس کو کہتے ہیں کہ جس میں سے کوئی چھوٹنا نہیں چاہیے. جیسے بھائی نے ابھی بتایا اللہ کی صفات میں شرک کرنا شرک ہے, صحیح ہے. اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا یہ شرک کی تعریف ہو گئی؟ کچھ چھوٹ رہا ہے اس میں, ہے کہ نہیں؟ تو چھوٹ رہا نا اس میں کچھ. اللہ کی عبادت میں بھی تو شرک ہوتا نا, تو یہ ڈیفینیشن کمپلیٹ ہے نہیں ہے. اور کوئی آدمی کہے اللہ کو ماننا شرک ہے, تو کیا صحیح ہے؟
نہیں ہے، کیونکہ یہ باہر کا اندر آ رہا ہے. اللہ کو ماننا شرک ہے؟ نہیں ہے. تو کوئی ایسی چیز تاریخ میں نہ آئے جو اس میں نہیں آتی، اور کوئی چیز چھوٹنا نہیں چاہیے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ جامع معنی تعریف. ایسا ہونا چاہیے. تو بہرحال شرک، اللہ شرک کے معنی کیا ہے؟ خالی شرک کا پوچھ رہا ہوں میں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں، کیونکہ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ملاوٹ کرنا، ساجھے داری اور شرکت اور برابر ٹھہرانا. یہ نام دیکھیے کیا کیا مل رہا ہے اپنے کو ابھی، سب قریب قریب ہے. نمبر 1 برابر کرنا، نمبر 2 ساجھے داری، نمبر 3 شریک کرنا، نمبر 4 شرکت اور شامل اور ظلم کرنا. نمبر 50 کتنا؟ جس کا حق اسی کو دینا ہے شرک ہے. یہ باہر والا کسی اور کو حق دینا. کیا ہے تعریف اس کی؟ ساجھے داری وہی آتا ہے، شریک کرنا شرکت ایک ہی ہے، سب ایک ہے. اور شامل ضروری ہے، شامل تھوڑا فرق ہوتا ہے لیکن آ سکتا ہے. پھر ظلم، یعنی اس کا حکم ہے اس کے اوپر کہ شرک کیا ہے؟ ظلم ہے، وہ تو یہ نہیں آئے گا، لیکن شرک ظلم ہے. پھر کسی اور کو حق دینا، تو یہ شرک اس کو نہیں کہیں گے، اس کو ظلم کہیں گے، کیونکہ جس کا حق ہے اس کو دینا یہ حق، یعنی انصاف ہے، عدل ہے، اور کسی اور کو دینا ہے ظلم ہے. تو یہ ایکچولی اس میں نہیں آئے گا. شرک ظلم ہے، اس اعتبار سے بولا جائے گا. شرک کے معنی ہے کسی کو کچھ حصہ دینا، اس کا حصہ اس کو دینا ہے، یا اس کا حصہ کسی چیز میں سے اس کو دینا ہے. سمجھا؟ جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں، آؤ بھائی شریک ہو جاؤ، کیوں بیٹھے وہاں پہ؟ بولے میرا روزہ ہے. تو یہ کیا ہوا؟ آپ نے کیا کیا تھا؟ اس کو بلایا کیا کرنے کے لیے؟ آپ کے کھانے میں. تو کسی چیز میں کسی کو کوئی حصہ دینا، چاہے ایک لقمہ دو تو آپ نے شریک کیا کہ نہیں کیا؟ اور آدھا کھانا کھلایا تو، اور آپ کی سامنے کی بوٹیاں بھی وہ کھا گیا تو کتنا حصے میں شریک ہوتا ہے؟ کتنا پرسنٹیج ہے کہ اس کو اپن پارٹنر کہیں؟ 50-50 کتنا؟ ایک لقمہ بھی اگر کھلایا تو آپ نے کھانے میں شریک کیا کہ نہیں؟ وہ بول سکتا کیا میں کوئی شریک ہی نہیں کیا کھانے میں، اور ایک لقمہ کھا کے اٹھا نا تو کھایا نا. تو ایک لقمہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اپنی کسی چیز میں سے کسی کو حصہ دینا کیا ہے؟ سمجھا؟ ٹھیک ہے. یہی شرک کی تعریف ہے لغوی اعتبار سے. اور اللہ کے بارے میں عقیدے کے اعتبار سے شرک کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے، لکھیے، اس کو یاد رکھیے. شرک 3 چیزوں میں ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ کی ربوبیت میں شرک. نمبر 2 اللہ کی عبادت میں شرک. نمبر 3 اللہ کے اسماء و صفات میں شرک. اس کو ہم ابھی تفصیل سے نہیں دیکھیں گے، اس کو ہم آگے جو ہمارا موضوع آ رہا ہے توحید کیا ہے، توحید کی تعریف وغیرہ میں اس کو ڈیٹیل میں ہم کو دیکھنا ہے. لیکن ابھی چونکہ یہ بات آ گئی ہے اس لیے میں اس کو سمجھا رہا ہوں. یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. عرب کے، مکہ کے لوگ، ان میں کی اکثریت اللہ پہ ایمان لاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا ہیں؟ تو اللہ پہ ایمان لاتی ہے، وہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے کہ نہیں؟ اللہ کو اپنا معبود مانتے تھے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے صفات مانتے تھے کہ نہیں؟ اللہ اونچا ہے، اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. لیکن وہ اللہ کی کبھی ربوبیت میں شرک کرتے تھے، اور کبھی اللہ کی عبادت میں شرک کرتے تھے، اور کبھی اللہ کی اسماء و صفات میں شرک کرتے تھے. یعنی کسی نیک بندے، ولی، بزرگ، جن یا فرشتے کو اللہ کی وہ صفت اس کے لیے بھی مانتے تھے جو اللہ کے لیے خاص ہے.
سمجھا؟ یعنی اللہ رب ہے، رب ہے میں سب آتا ہے، اللہ کیا دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، بارش ہوا وغیرہ سب کچھ کرتا ہے، اس میں وہ لوگ شریک کرتے تھے کبھی؟ اور اللہ کو رب مانتے تھے کہ نہیں؟ مانتے تھے۔ اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن چڑھاوے بتوں کو چڑھاتے تھے یا ان سے دعا ان کو مانگتے تھے، ان کو اپنا وسیلہ مان کر ان کے آگے جھکتے تھے، تو یہ عبادت میں شریک کرتے تھے۔ اور اللہ کے اسماء و صفات، اللہ دور سے پکارو قریب جو بھی ہے، آدمی کہیں سے بھی پکارو، اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا، اجالے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، میں کس حال میں ہوں۔ لیکن یہ اگر کسی اور کے بارے میں اگر مانتا ہے تو اللہ کی صفات میں اس نے کیا کیا، اور اگر کسی کو اللہ بولتا ہے تو اس نے اللہ کے ساتھ کیا کیا، اس کے مخصوص نام میں شریک کر دیا۔ سمجھا؟ تو یہ تین قسمیں ہیں، اس میں تین چیزوں میں شرک ہوتا ہے جس کو ہم آگے تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو عرب کے لوگ عام طور سے جس میں شرک کرتے تھے وہ کیا تھا، اور انسانوں کی اکثریت اسی چیز میں شرک کرتی آئی ہے کہ جو کام صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بندہ کرے تو یہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں یہی کہتے ہیں، اگر تفسیر ابن کثیر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا اگر آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، تو جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی نے پیدا کیا، لیکن پھر اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس کی عبادت میں شریک کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی کو، ہم نے اس پہ جملہ کیا لکھا ہوا ہے، ایمان کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا واجب ہے۔ واجب کے معنی لازم ہے، لازم، کمپلسری ہے، آپشنل ہے کہ یہ تو بھی چلتا نہیں، یہ تو بھی نہیں، لازم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کافی ہے۔ دیکھیے اب ہم اپنا جو آرگیومنٹ ہے، جو بولنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ، اب اس پہ ہم ایک ایک سٹیپ پہ آ رہے ہیں۔ یعنی ایک آدمی، اب یہ کیوں یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں اس کو سمجھیے، ایک آدمی سے ہم کہیں گے کہ توحید ضروری ہے، اپنا عقیدہ صحیح کرو، بولے ہم اللہ کو مانتے نا، ہم کا اللہ کو نہیں مانتے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار اللہ کو مانتے پھر بھی بول رہا ہے ہم کو عقیدہ صحیح کرو، اللہ کے بارے میں اپنا عقیدہ صحیح رکھو، ارے اللہ کو مانتا ہوں میں۔ لیکن آدمی اللہ کو ماننے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ نہیں مشرک؟ تو معلوم اللہ کو مان کے یعنی کافی ہوا کیا معاملہ، کچھ اور باقی رہا تبھی تو مشرک ہوئے، ایمان لانے کے بعد کچھ اور گڑبڑ کی تبھی تو مشرک ہوئے۔ معلوم ہوا اللہ کو ماننے کے بعد بھی آدمی کچھ ایسا کرتا ہے جس سے اس کا ایمان کام نہیں آتا ہے، اور وہ کیا ہو جاتا ہے، کیا حکم لگتا ہے اس کے اوپر، کیا لیبل لگتا ہے، مطلب اللہ کو ماننے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس میں جواب میں کیا لکھا ہے، اس میں ہیڈنگ کیا ہے، ایمان کو شرک سے پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ ایمان لا کے بھی شرک کیے تو اللہ نے ان کو قبول کیا، ان کا ایمان ان کو بچائے گا۔ تو ایمان کو کس سے پاک کرنا ضروری ہے، شرک سے پاک کرنا ضروری ہے۔ تو ایمان میں کیا شامل ہو جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ عقیدہ صاف کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں اہمیت آتی ہے کس چیز کی، توحید۔ صرف اللہ کو ماننے کا نام توحید ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے کوئی آدمی جواب دے، آپ دیکھیے صحیح ہے کہ غلط ہے، بتائیے مجھ کو۔ اللہ کو ماننا توحید ہے کہ نہیں ہے نا، ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ بولتے ہیں کہ ہے، اللہ کو ماننا توحید ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ مشرک کیوں بنے؟ میں نے صرف بولا تھا، فرق یاد رکھیے، اللہ کو ماننا توحید ہے کہ نہیں ہے؟ کون لوگ بول رہے ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے یا صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے؟ تو پھر توحید صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے یا اللہ کی عبادت کرنا ہے؟ تو صرف کے بغیر ہوگا کہ کام چلے گا؟ سمجھ میں آیا؟ صرف اللہ کو معبود ماننا توحید ہے، اللہ کو بھی معبود ماننا
سمجھ میں آیا؟ دیکھیے 2 جملے میں بتا رہا ہوں. اللہ ہی معبود ہے، ہی سنیں گے، ہی اللہ ہی کو معبود ماننا چاہیے اور اللہ کو بھی معبود ماننا چاہیے. بھو والا کتنا فرق ہے؟ ہی اور بھی میں بولے کیا تھوڑا سا تو فرق ہے، لیکن ہی کا بھی ہو گیا تو کیا ہو جاتا؟ شرک. سمجھ میں آیا فرق؟ تو مشرکین اللہ کو معبود مانتے تھے کہ نہیں؟ تو وہ ہی والے تھے یا بھی والے تھے؟ ہی والے تھے. اپنے کو پوری پبلک کو بھی سے کس پہ لانا ہے؟ ہی پہ. سمجھا؟ ایسے سمجھتا جلدی ہے تو ایسا چٹکلا بنے تو بہت جلدی سمجھ میں آتا پبلک. تو ان لوگوں کا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے لیکن توحید والے نہیں تھے. تو ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کون سا ہونا چاہیے؟ توحید والا ہونا چاہیے. صرف اللہ کو ماننے سے بچ جائے گا؟ کوئی بولے سب کا مالک ایک، توحید ہے؟ سب کا مالک ایک بولنے کے بعد بھی کچھ باتیں اور بچ جاتی ہیں. ٹھیک ہے مالک تو وہ ہے، عرب کے لوگ نہیں مانتے تھے اس کو مالک، مانتے تھے. اور سب سے بڑا کس کو مانتے تھے عرب کے لوگ؟ لیکن عبادت میں اللہ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ شریک کرتے تھے. آئیے دیکھیے ان کا شرک کیا تھا، وہ آگے دیکھیں گے. اس سے پہلے اللہ نے ایک اور چیز بتائی، اسی بات کو دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. نمبر 1 دیکھیے، ابھی پوائنٹ بائی پوائنٹ میں بتا رہا ہوں. اس کو آپ کو کیا سمجھانا ہے اگلے بار کے لیے؟ ابھی سن لیجئے. اگلی بار میں کیا کروں گا، میں کسی کو بھی بولوں گا، آپ لوگوں کو چوائس نہیں ہے. اگلی بار کے لیے اگلی بار کے لیے کس کو بھی پوچھوں گا، میں پوچھوں گا، اس کو آنا پڑے گا. نمبر 1 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں. نمبر 1 یہ عرب کے لوگوں کے بارے میں، مکہ کے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. نمبر 2 اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، اللہ پر ایمان لاتے تھے. لیکن 3 اللہ نے بتایا اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی وہ مشرک ہیں. معلوم ہوا کہ ایمان لانے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ایمان کو کس سے پاک کیا جائے؟ یہی جملہ ہمارا ہے، سمجھا؟ ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. صحیح ہے؟ کون سی آیت ہے یہ؟ سورہ الانعام آیت نمبر 82 ہے. اب دیکھیے اس کو کیا ہے. الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اور لم نہیں کیا، کیا نہیں کیا؟ یلبسو ملاوٹ نہیں کی، لبس مکس اپ کرنا. لم یلبسو ایمانہم ان کے ایمان کو، بظلم ملاوٹ نہیں کی ایمان کی، کس سے؟ ظلم سے. یعنی ایمان میں کیا نہیں ملایا؟ ظلم. اولئک تو وہ لوگ ہیں کیا؟ لہم ان کے لیے، الامن امن جس کو ہم بولتے ہیں امن، ڈر نہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ امن ہے. وہم اور وہ ہیں کیا؟ مہتدون ہدایت یافتہ. کتنا سمپل ہے، سمجھا؟ قرآن نہیں سمجھتا نا؟ بہت ڈینجر کتاب، بہت قرآن نہیں سمجھتا ہے. کتنا آسان کتاب، تھوڑی تفسیر دیکھنا پڑتی ہے اس کی، کوئی سمجھانے والا تو سمجھ میں آتا ہے. الذین وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں ملایا ایمان میں ظلم کو، وہ ہیں ان کے لیے ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے امن، اور وہ ہیں ہدایت یافتہ. اس آیت میں اللہ نے 2 لفظ استعمال کیے فضیلت کے یا تعریف کے. نمبر 1 ایک وعدہ ہے، کیا ہے؟ اولئک لهم الامن. ایک وعدہ ہے کس چیز کا؟ امن کا. اور ایک لیبل ہے ان کے اوپر، کیا ہے وہ؟ مہتدون. امن کس چیز سے؟ ان کے لیے امن ہے،
یہ وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی وہ امن میں رہیں گے، یعنی کیا مطلب؟ محفوظ رہیں گے. کس چیز سے محفوظ رہیں گے؟ جو شرک نہیں کریں گے وہ شرک سے محفوظ رہیں گے نا. تو یہ کچھ اور چیز ہے، وعدہ ہے اللہ کے عذاب سے. اللہ کا عذاب کہاں آ سکتا ہے گناہ کی وجہ سے؟ دنیا میں بھی، اور تو دنیا میں چھوٹا ہوتا ہے، آخرت میں بڑا ہوتا ہے. تو ان کے لیے امن ہے. ایک وعدہ یہ ہے. نمبر 2، ان کے اوپر لیبل کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ ہدایت یافتہ ہے. معلوم ہوا کہ ہدایت ذریعہ ہے دنیا میں، اور امن اس کا بدلہ ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کے نزدیک کون لوگ ہدایت پر ہیں؟ یہ اللہ نے یہاں بتایا ہے. اللہ کے نزدیک کون لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے یہاں بتایا ہے. نمبر 2، امن کس کو ملے گا اللہ کے عذاب سے؟ اللہ نے یہاں پر بتایا. تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ. یعنی 2 چیزیں، ہدایت پر کون ہے اور امن کس کے لیے ہے. اتنی بڑی بات اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کیا توحید توحید توحید. اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نزدیک کون لوگ ہیں جن کو امن ملنا چاہیے؟ یہ 2 چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں زندگی میں انسان کی، رہبری اور حفاظت. 2 چیزیں اللہ کی طرف سے. کون ہے یہ؟ چلیے دیکھتے ہیں. الذین آمنوا، خالی اتنا ہے کیا؟ الذین آمنوا اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لائے وہ لوگ کیا ہیں؟ ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہیں. اتنا ہے کیا؟ ادھر ایک کیا ہے ادھر؟ کنڈیشن آیا واپس. کنڈیشن، شرط کس کو بولتے ہیں؟ کنڈیشن کو بولتے ہیں. اور کنڈیشن کس کو بولتے ہیں؟ شرط کو بولتے ہیں. یہ گھر صاف کرنے کا تو وہ روم میں جانے کا، وہ روم صاف کرنے کا یہ روم میں آنے کا. کنڈیشن کس کو بولتے ہیں؟ اس کے بغیر وعدہ نہیں ملے گا. شارٹ میں بولیے، اس کے بغیر وعدہ نہیں ملے گا. تو اس کے بغیر وعدہ نہیں ملے گا. ایسا کیا ہے جس کے بغیر وعدہ یہ پورا نہیں ہوگا؟ کیا ہے ایسا؟ الذین آمنوا. تو یہ تو اہم نہیں ہے کہ نہیں؟ ہاں بول رہے کچھ لوگ. یہ اہم ہے لیکن اس کی یہ کیا ہے؟ تو خالی ایمان لانا کافی ہے؟ آگے کنڈیشن آ رہی ہے. وَلَمْ يَلْبِسُوا، اس میں ملاوٹ نہیں کی. کس چیز کی؟ اپنے ایمان کو کس سے نہیں ملاوٹ کیا؟ ظلم سے. اپنے ایمان کو ظلم سے مکس اپ نہیں کیا، اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. تو ان لوگوں کے لیے امن ہے دنیا اور آخرت میں، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ کے نزدیک. تو یہ ظلم کی ملاوٹ کرنے کے بارے میں صحابہ کو، بخاری کی روایت ہے، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اور ظلم تو آدمی سے ہو جاتا ہے، کبھی بیوی بچوں کا حق نہیں دے پاتا ہے، کبھی پڑوسیوں کا، کبھی رشتہ داروں کا، اور کبھی کسی کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، کبھی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا. تو آدمی اپنے اوپر کبھی کبھی ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ تکلیف دیتا ہے جو شریعت نے اس پہ نہیں رکھی ہے. کبھی گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے انجام کے اعتبار سے. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اب اس کو سمجھیے، اور اس میں کئی باتیں میں سمجھاؤں گا، اس کو یاد رکھیے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے بھلا ایسا کون ہوگا جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا ہے. یعنی صحابہ کے بولنے کا مطلب کیا تھا؟ تو سبھی تو ظلم کیے، کچھ نہ کچھ ظلم تو ہر ایک سے ہوتا ہے، تو پھر یہ تو کوئی بھی فٹ بیٹھتا ہے اس میں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کے نیک بندے العبد الصالح نیک بندے لقمان کا قول نہیں سنا؟ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا تاکید کرتے ہوئے، کیا جملہ ہے دیکھیے، آپ کے نوٹس میں غالباً نہیں ہے یہ، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم
عظیم. یا اے بنیا میرے بیٹے، اے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ مت کر تو شرک اللہ کے ساتھ، ان یقیناً، ان الشرک یقیناً شرک، یقیناً یقیناً ہے ظلم بہت ہی سنگین، بھیانک، بڑا. عظیم بڑا، عظیم پازیٹیو سینس میں بھی آتا ہے اور نیگیٹو سینس میں بھی آتا ہے. بہتان عظیم، بہت بڑی بہتان ہے بولتا ہے نا آدمی، تو بڑا برا چیز بھی ہو سکتی ہے. تو شرک کیا ہے؟ یقیناً. اب یہاں پر دیکھیے، ان یقیناً، لا ظلم یقیناً ظلم، یقیناً یقیناً دو بار آ رہا ہے. عربی زبان میں لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور انا بھی ہے ایسا آتا ہے. تو دو جگہ آیا ہے اس طرح سے. تو اے بیٹے اللہ کے ساتھ ہرگز شرک مت کرنا، کیونکہ دیکھ یقیناً شرک ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر القرآن بالقرآن کی ہے. یعنی اسے ایک اصول ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ، اب دیکھیے کیا کیا سامنے آ رہا. ہم پہلے کچھ خارجی چیزوں کو لیں گے، پھر اصل پوائنٹ پہ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھیں گے ہم لوگ. نمبر ایک آیت جب نازل ہوئی، صحابہ کو آیت سمجھی نہیں، کچھ صحابہ کو آیت نہیں سمجھی. کس کے پاس گئے اور کہا اس کا وہ مطلب جو سمجھے تھے، ہم سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے، تو اس میں ہم لوگ نہیں آئیں گے پھر. یعنی یہ جو فضیلت ہے اس میں، یہ جو بتایا گیا وعدہ ہم کو شاید نہیں ملے گا پھر. ہم میں سے تو ہر ایک آدمی کچھ نہ کچھ ظلم کیا ہوا ہے. آپ نے کیا کہا، آپ نے کیا چیز بیان کی ان کے سامنے؟ وہ آیت تب تک نازل ہوئی تھی کیا؟ نہیں ہوئی تھی نا؟ پھر بتایا گیا نازل ہوئی تھی. تو نازل ہوئی تھی، تو آپ نے پچھلی آیت جو نازل ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور یہاں ایک لفظ آ رہا ہے، اپنے ایمان کو ملایا نہیں کس سے. اور یہاں اللہ نے کیا فرمایا، کیا چیز ظلم ہے؟ شرک. آپ نے بتایا یہاں پر ایمان میں ظلم ملانے کا مطلب کیا، کون سا ظلم ہے؟ شرک ہے. تو اب اس آیت کو ہم پڑھیں گے تو تفسیری طور پر کیسا پڑھیں گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا، یعنی اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملایا، تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہیں. تو اب اس سے بات معلوم ہوئی کہ آدمی اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ نہیں ہوتا ہے، چاہے اللہ کو مانے، اگر وہ شرک کرتا ہے تو. سمجھ میں آیا؟ یعنی ایمان لا کے بھی آدمی مشرک ہے. وہاں آپ نے پڑھا، اگلی آیت سے معلوم ہوا ایسا آدمی ہدایت پر ہے ہی نہیں جو اللہ کو مانتا اور شرک کرتا، مطلب وہ ہدایت پہ نہیں ہے. اور ایسے آدمی کے لیے کیا ہے، وعدہ ہے اللہ کا امن کا دنیا اور آخرت میں. تو ایمان لا کے بھی وعدہ نہیں، ایمان لا کے بھی ہدایت یافتہ نہیں. کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ ایمان میں کیا ملاوٹ ہے، اس کی ملاوٹ ہے. تو اب معلوم ہوا وہ پوائنٹ جو ہم نے دیکھا تھا کہ ایمان کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا لازم ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی ایمان لانے کے بعد کام بچتا ہے کہ ختم ہو گیا؟ ایمان لاگے ہوئے ختم. کیا بچتا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ اب اپنے ایمان میں شرک کو ملنے سے روکتے رہنا پڑے گا. کب تک؟ 26 جنوری تک، ہے نا؟ نہیں سوری، 15 اگست تک. کب تک؟ کیا 12 ربیع الاول تک؟ آخری سانس تک، مرنے تک. کس پہ جمنا پڑے گا؟ توحید پر. اور ایمان میں معلوم ہوا کہ ایمان میں شرک ملنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو ایک کام موت تک باقی ہے، کیا؟ ایمان تو لائے، اب اس کے بعد کام شروع ہوا کہ پہلے سے؟ اب بتائیے، مجھ کو یہ بتائیے آیت کیا بتا رہی؟ جو لوگ ایمان لائے اور تو مطلب ایمان لائے، اب دوسرا کام کیا ہے؟ ایمان میں کیا نہیں ملایا. تو اب یہ ایمان نہیں تھا، اب ایمان آیا، ایمان لائے، اب اس میں کیا مل سکتا ہے؟ تو اس میں شرک آگے ان کو روکتے رہنا پڑے گا، اس کو لے کے رکھنا پڑے گا اپنے پاس. شرک کو ملنے تو یہ موت تک ایک مسلمان کے لیے کام اللہ کی طرف سے باقی ہے. اس لیے ایمان لانے کے بعد کام ختم نہیں ہوتا ہے، کام شروع ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟
تو ایمان لائے بے فکر سو جاؤ اوڑھ کے، اب تو کام چالو ہوا، اب جیب میں آیا کچھ تیرے چور اب لگے گا تیرے پیچھے، کچھ بھی نہیں ہے بنیان لنگی پہ لگے گا چور اس کے پیچھے، کچھ جیب ہی نہیں اس کے پیچھے جا کے کیا ملنے والا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ایمان ہی نہیں ہے تو شیطان کو اس سے چھیننے کا کیا چھینے گا اس سے بتائیے۔ لیکن اب اس کے پاس ایمان آیا، وہ دین پر آیا، اب اس کے پیچھے کون لگے گا؟ ڈاکو۔ وہ ڈاکو کائے کا ڈاکو ہے؟ آدمی کے ایمان کا ڈاکو ہے، آدمی کو کیا کرے گا؟ وہ ایمان خراب کر دے گا۔ تو معلوم ہوا اس سے بہت اہم آیت ہے، دیکھیے یعنی قرآن میں کتنی بڑی بات اللہ نے بیان کی ہے، اس میں جتنا ہم غور کرتے جائیں بات واضح ہوتی ہے۔ تو ایک بات معلوم ہے، اس آیت سے کئی باتیں معلوم ہیں۔ ایک، اللہ نے اس میں ایک لقب دیا، ایک وعدہ کیا۔ لقب کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے، اور وعدہ کیا ہے؟ امن کا، دنیا اور آخرت میں امن ان کے لیے، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد ایک اور کام کریں؟ دوسرا کام کیا ہے؟ ایمان میں شرک کو ملنے سے روکتے رہنا۔ معلوم ہوا کہ اگر ایمان لایا، چلیے ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد شرک ملا اس کے ایمان میں، تو پاس ہوا کہ فیل ہوا؟ اس کا ایمان مقبول ہے نہیں۔ اس لیے عقیدے کی اصلاح کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہم کیوں بار بار عقیدہ کہتے ہیں؟ ایسا آدمی اگر ایمان لا کے بھی اگر اس میں شرک مل گیا تو ایسا آدمی نہ اللہ کی طرف سے اس کو امن ملے گا آخرت میں دنیا میں، نہ ایسا آدمی ہدایت یافتہ ہے، وہ ہدایت ہی نہیں ہے۔ سمجھا؟ تو آج بہت سارے مسلمان، اب یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کا حاصل کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں سے، مسلمان بھائیوں سے جب ہم کہتے ہیں بھائی اپنا عقیدہ صحیح کرو، بولے یار کیا ہے عقیدہ لگاتے لوگ، اللہ کو مانتے نا بھائی، رسول کو مانتے نا، اور کیا چاہیے تم کو؟ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، بزرگوں کی قبروں پر۔ اب اس کو معلوم نہیں کہ یہ چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا علم نہیں ہے۔ ایمان تو معلوم ہے، اللہ پہ ایمان لا رہا ہے، لیکن شرک کیا ہے اس کو معلوم ہی نہیں، اس وجہ سے اس شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کے وعدے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں جو بات میں نے کہی تھی، اب اس کو بھی سمجھیے کہ قرآن کی آیتیں بعض اوقات صحابہ کو بھی نہیں سمجھتی تھی، اس لیے خالی عربی آ گیا تو چلتا۔ وہ لوگ کون سی زبان میں بات کرتے تھے؟ عربی آ کے بھی قرآن سمجھا نہیں سمجھا، تو صرف عربی آنے سے سمجھ سکتا ہے؟ ذرا یہ بتائیے، اسلام کی جو تاریخ ہے اس میں جتنے بھی فرقے گمراہ تھے وہ کون سی زبان بولتے تھے؟ تو عربی آنا کافی ہے، تو صحابہ کہاں گئے سمجھنے کے لیے؟ تو قرآن کس کو زیادہ سمجھتا تھا سب سے؟ آج ہم کو قرآن نہیں سمجھا تو کیا کرنے کا؟ سمجھ میں آیا؟ اپنی طرف سے سمجھنے کا نا اس کو۔ قرآن سمجھنے کے لیے کیا عربی ہے تو بس ہو گیا نا اپنے کو؟ کافی ہے نہیں۔ تو آج بہت سارے لوگ جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن کے صحیح فہم سے کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کے صحابہ بھی محتاج تھے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یا جس کو ہم کہیں گے تفہیم یا ایکسپلینیشن، جس کو آپ کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح، اس کے بغیر قرآن آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے، بہت سی اہم چیزوں کے سمجھنے میں کیا کر سکتا ہے؟ غلطی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سنت کا بھی اہتمام کریں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی۔ اور ایک چیز دیکھیے، یہ بہت سلو تو نہیں جا رہے ہم لوگ؟ سلو جا رہے کہ صحیح جا رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ چیزیں ہم جلدی جلدی کریں گے، کچھ چیزیں جن کو ہم کو بہت چبانا پڑے گا، نہیں تو بد ہضمی ہو جائے گی۔ اور کھانے کی بد ہضمی سے ڈینجر کون سی ہے؟ کہ اس کے بعد آدمی کیا کرنے لگتا ہے؟ پھر گڑبڑ کرنا شروع کرتا ہے۔ واقعی صحیح طور سے باتوں کو اگر نہیں سمجھا تو عام دروس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ عام دروس میں ابھی دیکھیے یہی دو آیتیں ہیں، یہ پچھلا اگر کوئی درس ہوتا ہے اتوار کا، اس میں کتنے ٹائم میں ہو جاتا ہے؟ 10 منٹ بہت ہو گیا، 15 منٹ بہت ہو گیا۔
لیکن واقعی اس کو سمجھنا جو ہے وہ حق رکھتا ہے کہ ان آیتوں کو ہم سمجھیں کہ واقعی اللہ کے وعدے کن کے لیے ہیں اور ہم کیوں عقیدے کی بات اتنی کر رہے ہیں. تو بہرحال اب دوسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ توحید تھی. سارے رسولوں کی دعوت توحید تھی. سارے رسول ایک ہی دعوت لے کر آئے ہیں. کون سے رسول ہیں جو الگ دعوت لائے؟ نام بتا سکتے ہیں آپ؟ نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ ہے ہی نہیں ایسا کوئی. تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ توحید. اس کے سوا اور کوئی دعوت تھی ان کی؟ سب نہیں بول رہے. پھر نماز کی دعوت کون دیا؟ جیسا پوچھے سب. توحید کی دعوت تھی یعنی سب سے اہم اور پہلی دعوت کون سی تھی؟ لیکن اس کے علاوہ بھی دعوت تھی. اس کے علاوہ نماز کا حکم تھا, اس کے علاوہ زکوٰۃ کا حکم تھا, اور بھی احکام تھے. لیکن پرائمری دعوت جس کو آپ کہیں گے, بنیادی دعوت, سب سے اہم دعوت, مرکزی دعوت, تو وہ کون سی تھی؟ سینٹرل دعوت کون سی تھی؟ سب سے امپورٹنٹ دعوت کیا تھی؟ توحید. کہ یہ سب سے یہ ہونا ہی ہونا ہے, یہ کام ہونا چاہیے. توحید کی دعوت چھوڑ نہیں سکتے. سارے رسولوں نے کیوں دی اس کی دعوت؟ آپ بتائیے ذرا. تو کیوں تھا؟ ارے بھائی کوئی مقصد کیوں ایسا؟ ہاں, پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے, اس لیے سب کی دعوت کیا تھی؟ تو ان کی دعوت عبادت کی تھی یا توحید کی تھی؟ عبادت کی تھی. اللہ کی بھی عبادت کرو بولتے تھے وہ لوگ. اس کی کر رہے, اس کی کر رہے, سب کی. اللہ کی بھی کرے تو کیا برا ہوگا تمہارا, ایسا بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ ترجمہ کون پڑے گا اس کا؟ دیکھ کے نہیں پڑھیں گے تو کیا؟ اور آپ سے پہلے ہم نے جس رسولوں کو بھی بھیجا اس کی جانب یہی وہی تھی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, لہذا میری ہی عبادت کرو. یعنی اس میں کئی باتیں اللہ نے بیان کی. وما ارسلنا من قبلک من رسول, وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ٹھیک ہے. وما اور نہیں, ارسلنا ہم نے بھیجا, من قبلک آپ سے پہلے, من یعنی سے, من رسول رسولوں میں سے کوئی رسول, الا مگر یہ کہ نوحی ہم وحی بھیجتے تھے, الیہ اس کی طرف, انہو کہ, لا نہیں, الہ کوئی معبود حقیقی, الا سوائے, انا میرے, فاعبدون تو تم میری ہی عبادت کرو. تو پھر, اس لیے, پس, لہذا. تو اس کا ترجمہ کیسا ہوگا؟ اور آپ سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجا تو اس کی طرف یہی پیغام بھیجا, یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, تو پھر تم میری ہی عبادت کرنا, کسی اور کی نہیں. یعنی اللہ نے یہاں پر بتایا کہ اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے تو ہر ایک کی طرف ہم کیا بھیجتے تھے؟ پیغام. تو یہ تو لوگوں کے لیے کہاں ہے بات, یہ تو رسولوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ لوگوں کے لیے ہے یا رسولوں کے لیے ہے؟ ہاں
ہاں، تو رسول کے معنی کیا ہے؟ رسول کے معنی کیا ہے؟ پیغام لے کر جانے والا، جس کو کوئی پیغام دے کر بھیجا جائے. تو اللہ کی طرف سے جو رسولوں کے پاس پیغام آتا ہے وہ کیوں آتا ہے؟ تو یہ واقعی کس کے لیے تھا پیغام؟ رسولوں کے لیے تھا؟ نہیں تھا نا؟ رسول کے لیے بھی تھا اور لوگوں کے لیے بھی تھا. کیا پیغام تھا؟ انہ لا الہ الا انا میں، یعنی اللہ تعالی، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. فاعبدون، تو پھر کیا کرو تم؟ یہاں پر فاعبدون جو ہے فاعبدونی ہے اصل میں، تو نی یعنی میری، فاعبدو تم عبادت کرو کس کی؟ لیکن عربی زبان میں جب نی اخیر میں آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ فاعبدون، اس طرح سے ہوتا ہے. جیسے وما خلقت والانس الا لیعبدون، لیکن وہ کیا ہے؟ لیعبدونی ہے، کیا میری عبادت کرے، یہ معنی ہے اس کے. عربی میں ایسا لکھا جاتا ہے، قاعدہ یہی ہے. تو ہم نے جو بھی رسول آپ سے پہلے بھیجا اس کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ انہ لا الہ الا انا، لا الہ الا انا، لا الہ الا انا. اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی انا سے مراد کون ہے یہاں پر؟ اللہ. تو یہ کیا ہوا؟ اصل پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اچھا معلوم ہے یہ پیغام صرف ہماری امت کے لیے نہیں تھا. لا الہ الا اللہ کس کے لیے تھا؟ کوئی ایک رسول بھی ایسا گزرا ہے جس کے پاس یہ پیغام نہیں آیا؟ سارے رسولوں کو یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت کیوں تھی؟ بالکل صحیح ہے. آپ بتائیے آدم علیہ السلام کا جب واقعہ اور شیطان نے کیا کہا تھا؟ اس کو بھول جاتے اکثر. اس نے کیا کہا تھا؟ میں ٹھیک ہے، وہ ہو گیا، سب چھٹی ہو گئی اس کی. اس کے بعد کیا بولا؟ اب تو اس کی تو کیا کروں گا میں؟ ہاں، اس کی ذریت کو بہکاؤں گا. کیسا بہکاؤں گا؟ سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. اور کیا کروں گا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. میں زمین میں ان کے لیے برائیوں کو خوبصورت اچھا بنا کے پیش کروں گا اور ان سب کو بھٹکا کے رکھ دوں گا سوائے تیرے کچھ بندوں کے جو تیرے بندے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مِن سُلْطَانٍ. میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا. میرے بندے جو صرف میرے بندے ہوں، توحید والے پہ نہیں چلے گا تیرا زور. تو شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو برائیاں خوبصورت بنا کے بتاؤں گا اور گمراہ کر دوں گا. سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ بتائیے. شیطان جب دشمن ہے اور وہ کبھی دشمنی چھوڑنے والا ہے؟ کوئی آدمی بولے چلو اس سے اخلاق سے پیش آئیں گے، ہو سکتا ہے اس کا دل بدل جائے. ہونے والا ایسا ہونے والا ہی نہیں ہے. کتنا بھی کچھ کرو وہ سدھرنے والا نہیں. کیوں نہیں سدھر؟ کس نے بتایا یہ؟ کوئی آدمی بیٹھے بولے شیطان بیچارہ وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، اس کو بھی جنت میں ڈالے تو ہوتا کیا؟ دعا بھی شروع کرے اللہ سے، اللہ شیطان کو جنت میں ڈال دے. سب گئے تو کیا ہوتا جنت میں؟ تیرے پاس بہت ہے، مانگ سکتے دعا. اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمنی بنائے رکھو. اللہ نے کہا اس کی دوستی کی دعا کرو، اس کی سدھرنے کی دعا کرو، بلکہ کیا دعا سکھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس سے اللہ کی پناہ مانگو، اس سے اس کو کچھ کر نہیں سکتا کوئی. تو شیطان جب گمراہ کرے گا تو چھوٹی گمراہی میں ڈالے گا کہ بڑی. اس کی کوشش تو یہ ہوگی کہ ایک دم ہی برباد ہو جائے، کہ یہ بچے ہی نہیں. تو ایسا کون سا گناہ ہے جو ایک دم ہی برباد کر دیتا آدمی کو؟ تو شیطان نے ہر دور میں لوگوں کو شرک خوبصورت کر کے بتایا، پیش کیا. ایسا نوح علیہ السلام کی قوم سے اس کی تاریخ ہے. 10 نسلوں تک ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب لوگ توحید پر تھے. آپ بتائیے کچھ لوگ کہتے ہیں، ابھی بھی ہم لوگ اس میں دیکھیں گے ضمن میں، کہ پہلے شرک تھا، پھر لوگ نیچر کوئی پیڑ کو پوچھتا تھا، کوئی آگ کو پوچھتا تھا. انسان نے آگ جلایا، آگ دیکھی، اس کو لگا رہی کیا عجیب چیز ہے، پھر اس کی پوجا کرنا شروع کیا.
ایسا انسان کرتا گیا پھر دھیرے دھیرے لوگ بیٹھے سوچے یہ تو آگ ہے، یہ پیڑ ہے، یہ جانور ہے، یہ سورج ہے. تھوڑا سائنس کی تھنکنگ لوگوں کی پیدا ہوئی. پھر لوگ پہلے شرک پہ تھے، پھر دھیرے دھیرے سمجھدار ہوتے گئے، تھوڑی عقل آنے لگی تو پھر توحید والے بن گئے ان میں سے کچھ لوگ. صحیح ہے؟ غلط ہے. پہلا دن کون سا تھا انسان کا؟ کیونکہ پہلا انسان خود کون تھا؟ نبی تھا اللہ کا. اور نبی کون ہوتا ہے؟ کس کو بولتے ہیں نبی؟ نبی معصوم کو بولتے ہیں. نبی معصوم ہوتا ہے لیکن نبی کے معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا ہے. کس کی طرف سے؟ اپنی طور پر یا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی؟ تو نبی کو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. وحی کے معنی خبر، پیغام، کوئی سیکرٹ میسج جو ایسا سامنے سے نہیں آتا ہے، جو خاص نبی کو آتا ہے. تو نبی کو اللہ سب چیزیں بتایا اور اللہ یہ نہ بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایسا ہوگا؟ نبی کو جو اللہ بتاتا ہے نبی مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو پہلے نبی کون سے دین پر تھے؟ اور پہلا انسان تو وہ کون سے دین پر تھے؟ توحید پر تھے یا شرک پر تھے؟ تو انسان کے بارے میں آج بہت سارے لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ انسان پہلے شرک کرتا تھا، پھر دھیرے دھیرے سدھرتے ایک پہ آیا اور اس سے بھی سدھرا تو ایک کو بھی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہو رہا نا. 50 سے پھر ہوتے ایک پہ ایک سے پھر دائرہ بنانا شروع کر رہا اس نے. بولے سیدھی لکیر نہیں، لکیر کو گول گھما کے ملا دینے کا. زیرو. اب ایک بھی گاڈ کو مانتا نہیں. صحیح ہے؟ کچھ لوگ صحیح ہے کیا؟ میں بول رہا ہوں صحیح ایسا ہے، پر اس کا کام صحیح ہے کیا؟ اس کا کام صحیح نہیں ہے. تو سارے نبی ایک دین پر تھے اور شیطان آ کے نوح علیہ السلام کی قوم میں بزرگ پرستی کی طرف لوگوں کو لے گیا اور بولا ان کے ذرا بت بناؤ، ان کے فوٹو بناؤ، رکھو، ایسا ذرا دیکھ کے ان کو یاد آئیں گے، ان کی عبادت کرنا آسان ہوگا، ذرا کرو کچھ تو بھی جذبہ پیدا ہوگا ان کو دیکھ کے عبادت کا. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی تصویریں، ان کی مورتیاں بنائیں اور مورتیاں بنا کے اپنی یادگار کی جگہوں پر رکھیں. پہلی نسل نے یادگار کے لیے ان کو ان کی بت اور ان کی تصویریں بنایا تھی. لیکن جب بعد میں قوم کے بعد اولاد آئی تو انہوں نے کیا کیے؟ انہی کی عبادت شروع کر دی. اس میں کس کا ہاتھ تھا؟ اس میں شیطان کا ہاتھ تھا. تو ایک نسل سے آدھا کام کرایا، دوسری نسل سے پورا کام کرا دیا ہے. تو شیطان ہمیشہ سے ایسا کرتا آیا ہے. پہلی قوم کو بھٹکایا کس نے؟ تو یہ ہمیشہ سے انسان اسی مسئلے میں بگڑتے رہے ہیں. اس لیے سارے نبی بیسک دعوت کون سی ہے؟ توحید کی، وہ ہمیشہ سے دیتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو ہم نے یہ سمجھا نمبر 1، پہلے نبی سے آخری نبی تک سارے نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ تو انسان میں ایسا پروگریس نہیں ہوا ہے. ایسا پروگریس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ہوا ہے نا؟ نہیں ہوا ہے. ہوا ہے نا پروگریس؟ پہلے کئیوں کو مانتا تھا، پھر ایک کو پہلے ہی انسان توحید والے تھے، پہلے نبی توحید والے تھے، لیکن ان میں بگاڑ پیدا ہوا ہے. دیکھیے دوسری تحقیقات میں اور اسلام کے دعوے میں کیا فرق ہے؟ سائنس بولتا ہے انسان گھٹیا تھا، اعلی بنا. اسلام ایسا نہیں بتاتا ہے. اسلام بتاتا ہے انسان بیسیکلی اچھا تھا، اس کو شیطان نے بگاڑا. سمجھا؟ اسلام انسان کو اچھا پکڑ کے چلتا ہے. سائنس کیسا بتاتا؟ پہلے خراب تھا، ہوتے سدھرا. کتنا سدھرا پوری دنیا میں دکھ رہا ابھی. انسان کی بنیاد اچھی ہے. بچہ پیدا ہوتا تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اچھا رہتا ہو، ماحول سے کیا ہو جاتا ہو؟ بگڑ جاتا ہے. تو اسلام کتنی بڑی بات انسان کے بارے میں کر رہا ہے. انسان کو عزت مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ اسلام کا کانسیپٹ یہ انسان کے بارے میں کہ بیسیکلی انسان اچھا ہوتا ہے، اس کو اس کا ماحول، اس کے والدین، اس کا سماج، شیطان، یہ ساری چیزیں اس کو کیا کرتی ہیں؟ بگاڑتی ہیں. تو یہ بگاڑ کو دور کرنے کے لیے سارے نبی آئے اور سب نے کون سی دعوت دی؟ سب سے پہلی. اس لیے کہ سب سے بڑا بگاڑ کون سا ہے؟ توحید سب سے بڑا بگاڑ ہے. صحیح ہے؟ زیادہ وقت ہوگا میرے خیال سے. شرک سب سے بڑا بگاڑ. اس کے آگے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.